الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قال الامام شافعی ان کان حب آل محمد رفض و انی اول الرافض. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان سید طیب شاہ صاحب موجود ہیں اور ہم انہیں یوٹیوب پر فیس بک پر مختلف پروگراموں میں دور سے دیکھتے رہے ہیں. تو آج اللہ نے سعادت نصیب فرمائی ہے کہ ہم انہیں قریب سے دیکھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی پیاری میٹھی اور خالص زبان سے ہم ان کا تعارف سنیں، اہل بیت کے فضائل ان سے سنیں، اہل بیت کی مدحت سنیں، تاکہ قرآن کی اس آیت کے مصداق ہو جائیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. سب سے پہلے میں شاہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنا تعارف کروائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب بڑے مہربانی، جزاک اللہ. میرا تعارف کیا ہے کہ ہم طالب علم ہیں اور میں عقیدتاً سنی برسنیت میں دیوبندی ہوں. یہ کوئی معنی تو نہیں رکھتا کہ آپ کس مسلک سے ہیں، لیکن جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتیں ہیں ان سے محبت، عقیدت اسی کو کہا جاتا ہے مسلمان کو. تو سنیت سے بڑھ کر اس سے پہلے میں مسلمان ہوں. اور پھر علاقے میں تنظیمیں بھی کام کرتی ہیں، مسلک بھی ہوتے ہیں سارے. تو میں تبلیغی جماعت کے ساتھ کام کرتا ہوں. تو وقتاً فوقتاً روزے بھی لگا لیتا ہوں، سال بھی لگائے ہیں پاکستان میں 2018 میں. تو انشاءاللہ اور بھی انشاءاللہ کوشش کریں. جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ سنی مسلک سے آپ کا تعلق ہے، پھر دیوبندی ہیں اور تبلیغی جماعت سے، تو یہ کم دکھائی دیتا ہے اس قسم کے سسٹم میں. کوئی آدمی کھل کر کے اہل بیت سے محبت کا اظہار کرے، اہل بیت کا نام لے، امام حسین کا نام لے، پیغمبر کی آل کا نام لے. تو آپ کیا چیز باعث بنی کہ آپ اس طرف بڑھے اور آپ نے یہ کھل کر کے یہ چیزیں بیان کرنا شروع کی؟ شاہ صاحب بنیادی مسئلہ اور یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اپنے مسلک کو بچانے کے خاطر، یا آج کل اس غربت کے زمانے میں اپنے پیٹ کے خاطر بہت سارے لوگ بعض باتوں کو مطلب اس وقت بتانے کی مطابق نہیں سمجھتے کہ ہم بتائیں. پہلی بات تو یہ کہ اہل بیت کی محبت، جس طرح آپ نے شروع میں فرمایا کہ قرآن کریم میں حکم ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اللہ تعالیٰ پیغمبر اسلام کو حکم فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے. اور پھر اسی پر بس نہیں ہوا، پھر صحابہ کرام نے پوچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا. حضرت ابن عباس سے غالباً روایتیں فرماتے ہیں کہ من قرابتکم ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم. تو صحابہ کرام نے پھر پوچھا یا رسول اللہ آپ کی وہ کون سی قرابت ہیں، وہ کون سی اہل بیت ہے جن سے محبت واجب ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی و فاطمہ و اولادہما، علی، فاطمہ اور ان کی اولاد، چاہے وہ حسنین کریمین ہو، چاہے وہ قیامت تک آنے والی سادات ہو، ان سے محبت، ان سے عقیدت، یہ واجب ہے قرآن کی روح سے، پیغمبر اسلام کی زبان سے. اگلا سوال آتا ہے کہ شریعت اور دین، خدا کا قانون کچھ مجموعات پر مشتمل ہے، اس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عقائد، توحید ہو گیا، رسالت ہو گیا. تو جب ہم سارا کچھ بجا لائیں اور ان پر عمل کریں، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم بجا لا چکے ہیں، نماز ہم پڑھ رہے ہیں، حج ہم، تو یہ اہل بیت کی محبت کی کیا ضرورت پڑتی ہے پھر اس میں؟ دیکھیں شاہ صاحب، اگر آپ اکثر یہ لوگ جس طرح آپ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو فلانا محبت کرتے ہیں یا فلانا نماز عبادت کرتے ہیں، ان کی ضرورت کیا پڑی؟ تو پھر اہل بیت کی محبت کی ضرورت نہیں. تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اکثر مقامات پر اس طرح ذہن کے لوگ اس وقت زمانے میں بھی تھے؟ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ، مستدرک حاکم میں حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ، جب ہم مسجد میں دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَنَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے اور ہم بیٹھے ہوئے تھے، فَهُوَ أَخَذَ بِيَدِ عَلِي، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کو ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو مجھ سے محبت کے دعوے دار ہو؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، ہم سب آپ سے پیار کرتے ہیں. تو
تو پھر حضور نے فرمایا کہ کذب من زعم انہ یحبنی ویبغض ھذا، وہ سخت جھوٹا، مکار اور کذاب ہے کہ جو مجھ سے محبت کے تو دعوے دار ہو مگر اس علی سے بغض رکھتا ہے۔ مطلب ان کی محبت پیغمبر اسلام کی زبان پر، اور پھر یہ ایسی ہستیاں ہیں، پھر حضرت مولا علی علیہ السلام خصوصاً وہ سرخیل اہل بیت ہیں، تو ان سے محبت کا حکم تو پیغمبر اسلام نے فرمایا۔ اس طرح حسنین کریمین کے بارے میں بھی بے شمار احادیث مبارک ہیں، حضور علیہ السلام نے ان دونوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جن لوگ جو ان سے محبت کرتے ہیں وہ یقیناً مجھ سے محبت کریں گے، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ خدا سے محبت کرنے والے ہیں۔ ایک سوال جو ہے تھوڑا سا ممکن ہے اگر آپ جواب دینا چاہیں دیں، نہ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ شیعہ بھی کہتے ہیں کہ اہل بیت سے ہم محبت کرتے ہیں، اہل سنت نے بھی انکار نہیں کیا، ٹھیک ہے، ظاہری طور پر۔ اب آپ جو ہے کیونکہ دونوں مسئلوں کو وہ نزدیک سے دیکھا ہے آپ نے، شیعوں سے بھی آپ کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ آنا جانا، اور اہل سنت تو خدا آپ اپنا مسلک ہے، آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ شیعوں کا اہل بیت سے محبت کرنا اور سنیوں کا اہل بیت سے محبت کرنا، اس میں فرق کیا ہے گراؤنڈ پر؟ شاہ صاحب جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ آپ شیعوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، حزب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بنیادی بات یہ ہے کہ میں اتحاد امت کا داعی ہوں، کہ جو فساد بنے ہیں فلانا کافر فلانا مسلمان، تاکہ یہ فساد ختم ہو کر یہ دوریاں ختم ہو، قربت لائی جائے، اس لیے میں ہر کسی کے ساتھ بیٹھتا ہوں، ہر جگہ بیٹھتا ہوں۔ تو دیکھیے اگر ہم اپنی جس طرح ہمارے دیوبند کے اندر جہاں اہل بیت کا تذکرہ، جیسے ہم ایک نعرہ لگتا ہے کہ ہم صحابہ کرام اور اہل بیت کے نوکر ہیں، لیکن جب اہل بیت کے تذکرہ کا وقت آتا ہے تو پھر وہ نوکری کدھر جاتی ہے؟ تو میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہمارے ہاں جو اہل بیت مانے جاتے ہیں یا جن کو کہا جاتا ہے وہ ازواج مطہرات بتائے جاتے ہیں، حقیقت ہے امہات المومنین، امہات المومنین اور ازواج مطہرات۔ اور اہل تشیع کے اندر جو خصوصاً اہل بیت کے ساتھ جو نام دیا جاتا ہے وہ پنجتن پاک کا لیا جاتا ہے۔ اب ان سے محبت وہ شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، ان سے محبت حضور علیہ السلام کی بنسبت ہے۔ اب دیکھیں نا ہمارے اندر بہت ساری کمیاں ایسے پائی جاتی ہیں، جیسے پچھلے ایک بڑگرام میں پروگرام ہو رہا تھا یہ 3-4 دن پہلے، یہ شہداء کربلا کانفرنس، وہاں پر اکثر لوگوں نے یہ بات کی کہ بھئی یہ شیعوں کا شعار ہے، حالانکہ اہل بیت تو ہمارے ہیں، ان کے بھی یہ ہے، لیکن سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہیں۔ تو وہاں پر ان لوگوں نے مشابہت کی، اس لیے کہ ان کے ذہنوں میں یہ ایک گھٹیا پن سمجھو یا لاشعوری سمجھو کہ یہ لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بھئی یہ اہل بیت شیعوں کے ہیں، حالانکہ ان کے ساتھ اتنا زیادہ تعلق نہیں ہے جتنا زیادہ ان کا حضور علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ جیسے اہل بیت میں سے خصوصاً حضرت مولا علی علیہ السلام وہ حضور علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور سیدہ کائنات وہ حضور کی لخت جگر ہے، حسنین کریمین حضور علیہ السلام کے بیٹے ہیں، نواسے ہیں، تو ان کا تعلق حضور سے زیادہ ہے یا اہل تشیع سے؟ اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اہل بیت ہمارے ہیں، اب جو بھی ان کے اوپر قبضہ کرے گا ہم تو انشاءاللہ لے کے رہیں گے۔ اور میں پھر آپ کی توسط سے یہ امت کو بتانا چاہتا ہوں کہ ذہن کے کسی بھی کونے میں یہ خیال نہیں رکھنا کہ بھئی آپ کو جواب نہیں دیا جائے گا، آپ کو جواب بھی دیا جائے گا۔ ہماری عظمتیں، ہماری عزتیں، ہمارے آبرو اہل بیت کے لیے قربان ہیں، ہم ہر محاذ پر انشاءاللہ ڈٹے رہیں گے اور آپ کو جواب دیتے رہیں گے۔ تو اہل بیت سے محبت یہ کسی سنی اور شیعہ کی بات نہیں ہے، یہ مسلمان ہونے کی بات ہے۔ جو رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ اس کی اولاد سے، ان کے اہل بیت سے محبت کرے گا، اور جو منافقت کرتے ہیں صرف کلمہ تو زبان پہ رسول کا پڑھتے ہیں لیکن وہاں پر منافقت کرتے، تو زمانے نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے کہ ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہیں کہ بھئی جو زبان پر تو حضور کو بھی جانتے تھے، حضور سے محبت کے بھی دعوے دار تھے، ان کے اہل بیت سے بغض رکھتے تھے، اگر نہ ہوا تو پھر اس امام حسین کو سب نے حضور کی گود میں بھی دیکھا، حضور کے کاندھے پہ بھی دیکھا، حضور کا ان سے محبت کرتے بھی دیکھا، پھر بھی کربلا میں ان کے پہچاننے سے انکار کر اور اسی امام حسین کو شہید کر دیا اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو یہ منافقت، یہ ناسبیت، یہ زمانے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور یہ قیامت تک جب تک سادات ہوں گے ان کے دشمن بھی ہوں گے، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے دشمنوں کو ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اور ایک اور اگلا سوال یہ ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ کئی ایسے اہل سنت کے علماء یا ان کے محدثین یا ائمہ کرام جو اہل سنت کے ہاں انہیں امام کا درجہ ملتا ہے،
چاہے حدیث کے امام ہوں، چاہے فقہ کے امام ہوں، یا کسی اور سبجیکٹ کے امام. تو انہوں نے جب بھی اہل بیت کی بات کی ہے، اہل بیت کے فیور میں کوئی حدیث بیان کی ہے، اہل بیت کے فیور میں کوئی نعرہ لگایا ہے، تو فوراً یا ان پر سختی ہو گئی ہے یا ان پر الزام لگ گیا ہے جو ہے وہ کہ یہ شیعہ ہو گئے ہیں، رافضی ہو گئے ہیں. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ تاریخ میں سے کیوں ہوا؟ وہ شاعر فرماتے ہیں نا کہ ہم نے اپنوں کے رویوں سے یہ محسوس کیا، ہم نے اپنوں کے رویوں سے محسوس کیا، دل کے آنگن میں بھی دیوار اٹھا دی جائے، دل کے آنگن میں دیوار اٹھا دی جائے. یعنی آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے. میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی یہ شیعہ سنی فسادات کے ہیں. اگر یہ فسادات مقدسات کی وجہ سے کہ کسی بھی مقدس کی، جیسے ہمارے اہل سنت کے مقدسات صحابہ کرام ازواج مطہرات ہیں اور اہل بیت ان سے بڑھ کر ہیں، اسی طرح اہل تشیع کے بھی مقدسات ہیں، اہل بیت ہیں، صحابہ کرام ان کے بھی ہیں. میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل تشیع سے ایک عاجزانہ درخواست کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے باوفا صحابہ، جن لوگوں نے ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی ہے، ہمیشہ اہل بیت کی نوکری میں زندگی گزاری ہے، ان کے ساتھ بغض یا ان کی توہین کرے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. اگر بالفرض ہو بھی جائے تو میں اہل تشیع سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنے صفوں سے ایسے لوگوں کو ہٹائیں یا ان کی نشاندہی کریں. اور خصوصاً یہ ہمارے سادات اہل تشیع میں بھی ہوتے ہیں، ہم اہل سنت میں بھی ہیں، خصوصاً ان سے بھی عرض کروں گا کہ بھئی آپ کے ہاں بھی اگر کوئی مقدسات کی توہین کی ناپاک حرکت کرے تو ان کو نشانے پہ کریں، ان کو بتائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ بھئی ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور خصوصاً پھر میں اہل تشیع بھائیوں سے بھی یہی کہوں گا کہ اپنے صفوں سے ایسے لوگوں کو ہٹائیں جو آپ کے دامن پر داغ ہو، جو ملک میں فساد، جو آپس میں مسالک میں فساد بنانا چاہتا ہے وہ، تو ان کو دکھائیں لوگوں کے بھئی ان کے ساتھ. اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ گستاخ کا کوئی قبیلہ کوئی فرقہ نہیں ہوتا. یہ بات حقیقت ہے. گستاخ جو بھی ہوتے ہیں، جس مسلک میں بھی ہوتا ہے، اس کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا. یہ تو فساد کے لیے. ہمارے اندر بھی بہت ساری کمیاں، ناصبیتیں جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں ہمارے ایسے مدارس بھی ہیں جہاں یزید کو رضی اللہ رحمۃ اللہ، یہ یزید کے ساتھ اصل میں ان کی وہ محبت نہیں ہوتی، اصل میں بغض اہل بیت کے ساتھ ہوتا ہے، درد بتانے کے لیے، کہ درد دینے کے لیے کہ ہاں آپ کا جو دشمن تھا، آپ کا جو قاتل تھا، ہم ان کو رضی اللہ و رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. میں اپنے سنیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ بھی اپنے صفوں سے بھی ناصبوں کو نکالیں، ان کی نشاندہی کریں. ہمارے سوشل میڈیا پہ بہت سارے، میں نام لے کے بتاتا ہوں، یہ عطا اللہ بنیالوی ہے کوئی ہے، ہمیشہ حضور کے صحابہ اور اہل بیت کا مقابلہ کروا کر پھر اہل بیت کی تنقیص کی جاتی ہے. میں جو صحابہ کے نام پر مطلب چیخیں گلے پاڑنے والے لوگ ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ کبھی آپ نے اس بندے کو بٹھایا ہے کہ آپ تقابل کروا کے یا تو اہل بیت کی تنقیص کرتے ہیں یا کہیں اہل بیت کے ساتھ کھڑے ہو کے صحابہ کرام کی تنقیص کرتے ہیں. تو اپنے لوگوں جو کمیاں بیشہ ہیں ان سے برات کا اعلان کرے، لوگوں کو بتائے کہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں جو ہے وہ علماء کا کردار ہونا چاہیے یا عوام یہ کوشش کریں؟ نہیں، کردار تو علماء کا ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہم تو یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم صرف مولانا صاحب کو سنتے ہیں، چاہے وہ جو بھی بولے. جب عوام کے اندر اپنا شعور پیدا ہوگا، ایک مولوی کو سنے گا، پھر اس کے اوپر سرچ بھی کرے گا، ہاں جو اس نے بات کی کیا حقیقت بھی ہے. جب تک ہمارے اندر شعور پیدا نہیں ہوگا نا، ہم اسی طرح ایک مولوی کے پیچھے یا کسی بزرگ کے پیچھے گھومتے رہیں گے، تو ہمیشہ اسی طرح جہالت میں بھی رہیں گے اور اندھیرے میں رہیں گے. یہ آخری سوال آپ نے جو دوسری بات کی نا کہ بھئی کیا تو فتوے لگتے ہیں، جس طرح آپ نے فرمایا کہ الزام لگتے ہیں، الزام لگتے کیا، بالکل. اب دیکھیں نا، میں بذات خود، اللہ تعالیٰ نہ کرے نعوذ باللہ، خدا وہ دن نہ لائے کہ میں حضور کی کسی بھی نسبت صحابہ کرام کی ہو، ازواج مطہرات ہو جو حرم مصطفیٰ ہیں، اور پھر خصوصاً اہل بیت ہو، کسی کی شان میں کمی کروں. لیکن مجھ پہ فتوے کیوں لگے؟ میں نے کسی صحابی کی نعوذ باللہ توہین کی ہے یا کسی کی شان میں کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ چلے مجھے چھوڑیے، میں تو کل کا بچہ ہوں. آپ پیچھے جائیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وقت کا امام ہے. اگر آپ وہ شعر غور سے پڑھیں، ان کان حب آل بیت رفضا، اگر محبت اہل بیت، یہاں صحابہ کرام کی گستاخی کی کہانی ہے ہی نہیں. یعنی محبت میں آپ امام نسائی کو دیکھیں نا، اگر آپ پڑھیں، امام نسائی کی شہادت بھی اسی وجہ سے ہوئی کہ اس نے مولا علی علیہ السلام کی شان میں
حضرت علی کے شان میں خصائص علی، ایسا سے بہت سارے احادیث جمع کیے، ان کی شہادت بھی ایسے ہوئی ہے، تاریخ نے لکھا ہے۔ اچھا یہ کیوں ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرنا نعوذ باللہ صحابہ کی توہین ہے، یہ ایسا کیوں سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو کمیاں ہیں نا، ایک طرف دیکھتے ہیں۔ میرا جہاں تک ذہن ہے اور جہاں تک خیال ہے کہ ہم اہل بیت کے جو مناقب ہے ان سے دور ہیں۔ جیسے علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت جس طرح میں پڑھتا ہوں کہ علی کے بارے میں حضور نے علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی کہ انت بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، یہ ایک فضیلت ہے کہ علی میرے لیے آپ کے ساتھ جو تعلق ہے، آپ کا مجھ سے تعلق ہے، ایسا ہے جیسے ہارون علیہ السلام کا جو نبی تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، ایسے آپ میرے بھائی ہیں۔ الا انہ لا نبی بعدی، مجھ میں اور آپ میں فرق یہ ہے، ایک ہی فرق ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میں نبی ہوں اور آپ نبی نہیں ہیں۔ اب اگر میں کہوں کہ بھئی حضور نے فرمایا، اس حدیث کا مقصد یہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو وہ علی ہوتے۔ اب جن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ بھئی علی کی یہ شان ہے تو وہ ضرور کہے گا کہ بھئی یہ صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے۔ اصل میں ان کو اہل بیت کی فضائل سے دور رکھا گیا ہے، اسی دوری کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، ان میں سے سب سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلند و بالا ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کریں گے تو اس کا مقصد اور مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم نے نعوذ باللہ حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں کمی کی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جیسے امام حسین علیہ السلام کی شان میں اگر ہم بات کریں یا ان کے مناقب بیان کریں، اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ ہم نعوذ باللہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں کمی کرتے ہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شعور کی کمی ہے، اور خصوصاً اہل بیت سے ان کے مناقب سے دوری کی وجہ۔ اب آتے ہیں صحابہ کرام کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، وہی کے گواہ ہیں، شہادتیں پیش کی ہیں، نبی 10 آدمیوں کو بلاتے تھے، 100 کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور انہوں نے اپنے عزیز اقارب کو چھوڑا نبی کی خاطر، دین کی خاطر، شریعت کی خاطر۔ صحابہ کرام میں اگر حقیقت جانی جائے تو سب سے افضل شخصیت کون سی ہے؟ صحابہ کرام میں سب سے افضل شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو امام علی کا مقام کیا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا کہ وہ اس کے بیٹے نے ان سے پوچھا نا کہ بھائی سب سے افضل کون ہے، تو فرمانے لگی کہ حضرت ابوبکر صدیق، پھر فرمانے لگی حضرت عمر، پھر فرمانے لگے عثمان غنی، تو اس نے کہا علی، تو اس نے فرمایا آپ نے تو صحابہ کرام کا پوچھا ہے، اہل بیت کا نہیں پوچھا۔ پھر فرمایا علی من اہل بیت لا یقاسمهم احد، کہ علی اہل بیت میں سے ان کے اوپر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے چادر تطہیر میں بٹا کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی۔ اور دوسری بات ازواج مطہرات، اور یہ اہل بیت کے بارے میں اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ازواج مطہرات، لیکن ہر ایک کی الگ نسبت ہے۔ دیکھیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت کو چادر تطہیر میں بٹھایا نا، ام سلمہ نے چادر پکڑا ہوا تھا، ام سلمہ عرض کرنے کی یا رسول اللہ میں بھی اس میں بیٹھ جاؤں، تو حضور نے فرمایا انک علی خیر، آپ خیر پر ہیں، آپ میری زوجہ مطہرہ ہیں۔ پھر فرمایا ام سلمہ کیا فرماتی، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ نعم بیٹھ جاؤ تو لکان احب الی مما تطلع الشمس علیہ وتغرب، فرماتی ہیں اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اس چادر میں بیٹھنے کی اجازت عطا فرماتے ہیں تو یہ میرے لیے دنیا اور مافیا، یعنی جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے اور طلوع ہوتا ہے اس کے درمیان جو بھی زمین آتی ہے یہ میرے لیے افضل ہوتا ہے اگر مجھے چادر تطہیر میں بٹھایا جاتا ہے۔ اب ایک طرف تو وہ زوجہ مطہرہ ہے، لیکن ان کو یہ شعور نہیں تھا کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں، پھر بھی بیٹھنے کی التجا کیوں کی؟ اس لیے کہ ازواج مطہرات کا ایک الگ مقام ہے، وہ حرم مصطفیٰ ہے، اور اہل بیت کا ایک الگ مقام ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل ہے، ان کا خون ہے، ان کی عزت ہے، ان کا احترام ہے، ان کے اہل بیت ہے، ان کے خاص ہے۔ تو اگر شعور تھوڑا سا ہم سوچیں، اگر اہل بیت میں دیکھیں نا، میں اکثر ہمارے ہاں بعض فضائل ایسے بنائے جاتے ہیں کہ بتائے جاتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں کہ حضرت امام حسین کے ساتھ فلانا صحابی کی یہ نسبت تھی۔ صحابہ کرام کی اپنی عزت بڑی ہے، یہ نہیں کہ آپ جب تک عزت ان کی نہیں رہی آپ جب تک اہل بیت میں کسی فضیلت میں شامل نہیں کریں گے، یہ کمی ہے۔ اپنی فضیلت، اپنا مقام ہر کسی کا ہے،
لیکن پھر بھی آپ نے اس لیے ادھر شامل کرنا ہے تاکہ اہل بیت کی شان میں کمی ہو جائے یا صحابہ کرام کی شان بڑھ جائے، تو یہ بڑھتی نہیں ہے۔ تو میں یہی عرض کروں گا، اور پھر خصوصاً میں اہل تشیع بھائیوں سے بھی عرض کروں گا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، آپ جانتے ہیں زیادہ کہ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میرا سلام ہو ان صحابہ کرام پر جنہوں نے میرے جد کی خاطر اپنی ساری زندگی قربان کر دی، میرا سلام ہو ان کی صحابہ کرام پر جنہوں نے ہمارے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے گھر بار بچوں سب کچھ کو قربان کر دیا۔ تو ایسے صحابہ کرام سے بغض، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، کسی فرقے سے کیا، صحابہ کرام کے ساتھ بغض کے ساتھ کسی، اور پھر توہین تو ہر مسلک میں حرام ہے۔ اور پھر اگر آپ اہل تشیع جو ہے نا ان کے اگر فتوے دیکھیں تو ان کا یہی ہے کہ اہل سنت کے جو مقدسات ہیں ان کی توہین حرام ہے۔ اور پھر ہمارا بھی یہی فتویٰ ہونا چاہیے کہ جس طرح حضرت علی ہمارے لیے مقدس ہے، اس طرح سارے صحابہ کرام، ان لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حالت ایمان میں دیکھا، حالت ایمان میں اسی پر چلتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے، ان کی توہین بھی حرام ہے۔ تو یہ اگر ہم اپنے صفوں سے نسبیت کو اور اہل تشیع اپنی صفوں سے گستاخوں کو، مطلب میں نے جس طرح عرض کیا کہ گستاخ کوئی فرقہ نہیں ہوتا، ان کی نشاندہی کرے تو انشاءاللہ سارے فسادات ختم ہو سکتے ہیں۔ ہماری سعادت ہے اور خدا نے یہ فرصت دی ہمیں کہ ہم شاہ صاحب کی خدمت میں رہے۔ خداوند تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کو مزید دین کی خدمت اور اہل بیت علیہ السلام سے مزید محبت کا اظہار کرنے کے خدا انہیں توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ بھی اسلام کے لیے، شریعت کے لیے، مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، خداوند تعالیٰ ان کو بھی اجر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے شاہ صاحب کے ساتھ اور مزید ان سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ خداوند تعالیٰ دیکھنے والوں کو، محبوبان کو دیکھ رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں، ان کو بھی اجر عطا فرمائے۔